جانا جی بابا جی اتنے نہیں جی رہنا ہے۔ اور حضور بلے شاہ نے کمال ہی کر دیا، اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ میں رائیاں میں جٹاں میں بائیاں، رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں جی۔ میں مسلم لیگ نون دا ہاں، میں پی ٹی آئی دا ہاں، میں جناب وہ فلانا فلانا، انہیں کہنا سانو کی سنان دے جی، میں سانو کی سنان دے اے دس مدینے والے محبوب دا ہیں کہ نہیں ہے، سانو نہ سنا کوئی گل، اتنے نہیں تیرے سکے چل رہی، اتنے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات، جن جوان بچے پتر نہ دے دے اے تھلے ہی جانا جی، اے ہی اینڈ جی، اور کھ نہیں ہونا تھوڑے کو ہے، تیاری کرو ٹھیک ہے جی۔ کوئی تیری انہوں نے گل نہیں سننی ہے، میری دھیاں جوان نے، میری دکان کھلی ہے، میں لوگوں کو پیمنٹاں لینی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں تیری سنی جانی، گزر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں لڑ لڑ مریے، کدے نال کل دے پہ ہو دینا کوئی نہیں کھول سکتا، بڑے بڑے سیٹاں دے ویکھے، بڑے بڑے سیٹاں دے ویکھے، زوراں اور سترانے، سکندر حضرت جن نے 32 سال دی عمر حضرت جی 15.5 لاکھ مربع میل فتح کیتا، مر گیا حضرت، مر گیا، لکھیا سکندر دی ماں قبرستان جا کے نہ روئی، کہندی آئے وے میرا سکندر، تے کولو کو دانا لنگنے نے کہا کیڑا سکندر کہن نہیں، اتنے کئی سکندر لیٹے نے، تو کیڑے سکندر دی گل کر نہیں، اسی لیے پھر لکھا تھا حضرت اکبر نے، وہ کہتے ہیں زمین نے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور یاد رکھیے حضرت جی، اب میرے پاس وقت نہیں اتنا کیونکہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کوئی بیچارے آگے نہ پریشان ہو، اج اسی ہے جڑی زمین تے پھرن دے ہیں نا، ان قریب حضرت اسی دے تھلے جانا، ان قریب دے تھلے۔ اور یاد رکھیو اے تہاڈی میری نہیں جی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، او دی جی حضرت، ہاں وہ یاد ہے نا 2005 کا زلزلہ، این چند لمحے لگے تھے، بالا کوٹ راولا کوٹ نگل گئی تھی سارے کا سارے حضرت، آج بھی ہم اس دن وہ ادھر علی بیگ تقریر کرنے گئے، میں جناب سڑک ویکھ کے رہا گئے، نہر دے نال جڑی زلزلے نے تباہ کر چڑی سی، کنے پل ڈگ پے، ایویں تھوڑا جہا پورے دے پورے پنڈ نکل گئی حضرت، حضرت جی دسو جی اسی جانا دے کی بننا ہے۔ وہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے ہیں شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالی، حضرت پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی، کیا وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے سے چیزیں کلام کرتی تھی حضرت۔ کبھی آپ نے کسی کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے، برتن بنانے سے پہلے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، وہ ایک کمہار نا وہ کھڑا ہو کے نا اپنے پیروں سے مٹی کو گوند رہا تھا، حضرت کولو لنگے تھے مٹی بول گئی، پھر حضرت نے مٹی نے جو بات بتائی، حضرت نے اس کو شعر 153 شعر ہیں ٹوٹل، تسبیح پہ بھی شعر ہے، بڑے شعر ہیں، وہ لکھتے کیا ہیں، آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا، وہ جی اللہ نے سانو بھی کیا نا، قاری صاحب بیٹھے ہیں، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے کیوں آکڑ کے ٹرنا ہے، ولن تبلغ الارض، پاڑ دیں گے والجبال طولا، یا پہاڑوں کی بلندی نہیں پہنچ جائے گا۔ ویسے مٹی بھی کہہ رہی تھی ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا، تو کنی دیر کہانی کرنی ہونی، ادھے گھنٹے بعد کر کے وہ پرے ہو گئے بھائی، وہ پوچھا اس کو چھوڑ مجھے بتا بات کیا ہے، تو پھر جو مٹی نے بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں اس کو لکھا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے، گل بندیا تیرے نال اس دن ہوئے گی جدن تو تھلے آئے گا، یہ تین ککھ نہیں آکھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ آکھ نہیں سکتی ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، اس دن آرڈر آ جانا، آکھ ہے نہیں جو آکھنا، اور جو آکھنا ہے وہ بھی اس کو لسٹ دے دی گئی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بے نماز کو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا 15 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اوے بے وفاوا ہوئے انا وقت گزارے ہیں کہ سجدہ نہیں مالک نے میرے اتنے کیتا ہے، پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یہ اصل میں اس طرف ہی اشارہ تھا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا پھیرے گا موئے،
ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا. اصل تسبیح والا شعر چڑھ گیا نا زبان تے. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے, ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو. چلو تسبیح والا چڑھ گیا وہ بھی سنا دینا ہے جی. ہوں اسی بھی اثر کیوں نہیں ہوں ہے, دیکھو نا گولی بندے نو ایک ہی مارو ٹھوس, میں کہنا جی ایک گولی جان لے سکتی ہے تو پھر ایک بار اللہ نہ کی ہوئے گا ہے. لیکن ہون کیوں نہیں ڈیا تھا, حضرت گزرے تو کوئی میرے یار دا نا نام نہیں آج صوفی, وہ بہ کے جناب لگا تھا گڑ 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 گڑ, ٹھیک ہے. وہ لنگے تھے تسبیح بول گئے, جو تسبیح بولی حضرت نے شعر میں لکھا, کیا کہتے ہیں, مالا کہے کاٹ کی. اس وقت تو تسبیح لکڑی کے دانے ہوتے تھے, یہ تو اب حضرت جی بڑی جدت آئی ہے, پتہ نہیں کس کس پتھر کی, یہ بھی مجھے اس نے پتہ نہیں کون سا پتھر بتایا تھا, یہ جی اس کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے جی, تب تو لکڑ کی ہوتی تھی نا, کاٹ. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا لکھتے ہیں, مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا کوئی. اور ظالمہ اور مدینیوں آئی سن چٹی دودھ, ہاں تیرا اندر تو ہونا ہی, ہاں تیرا اندر تو چیا کوئی نہیں, تو چک مینوں بھی گندا کیتا ہے. ہونی جاندیاں تصویراں گندیاں ہیں, میں اکثر سوچتا ہوں مطلب تصویر بھی کہندی ہونی ہے وہ میں مدینی آئی ہاں تیرا اندر چٹا کر, تیرا اندر تے چٹا ہویا کوئی نہیں, ظالمہ کی کیتے مینوں بھی کالا کر چھڑے پڑ گئے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. حضرت نے کہا یہ چھڈ منوں دس گل کی اصل میں. پھر جو اس نے بات بتائی, ٹھیک ہے جی, پھر وہ حضرت نے لکھی, مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے, من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے. ہاں وہ تو اتنی شانوں والی مبارک آنکھیں ہیں, حضور تو زمین پہ بیٹھ کے ارشیلا ہی بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اس لیے ذرا تصور باندھ لیا کریں نا, پھر ذرا محبت زیادہ بڑھ جائے گی. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے. ٹھیک ہے, ذرا محبت کے ساتھ ایک بار. اور یہ بات ایک اور بھی یاد رکھ لیں, یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک میں یا حدیث میں اتنا ہی کہہ دیا گیا کہ جی ذکر کرنا نہیں, باقاعدہ انداز بھی بتائے گئے ہیں. ہاں کہ ہمیں نہیں بس ذکر کر لینا, بلکہ انداز کیا بتایا, یہ حدیث پاک بس آخری حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے او انت مجنون, تیرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون, انداز بتایا میں تیرا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے دوران ذکر کہ دیکھنے والا کہے تو دیوانہ ہو گیا. وہی سچ بتانا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے, کہاں گئی ہیں تم دیوانگی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے دیوانگیاں موجود ہیں. میں تو نکاح نہیں پڑھانے جاتا, دکھ ہوتا ہے بڑا. کیا ہوتا ہے, برات آ جائے گی جناب, آدھا گھنٹہ تو جناب مامے نے بھی نچنا ہے, تائے نے بھی نچنا ہے, چاچے نے بھی نچنا ہے, لاڑے دے یارہ نے بھی نچنا ہے. لیکن پتہ نہیں ہے ذرا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آتی ہے تو نچنا تو دور کی بات, نچنا چاہیے بھی نہیں, ہم میں تو حرکت بھی نہیں آتی ذرا. ہاں اللہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو صحابہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا سرور آتا ہوگا ہے ان کی. کیا دیکھیں نا حضرت جی, میں کہتا ہوں یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت, یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت. ہم مسجد میں بیٹھ کے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی ذوق سے محروم ہیں حضرت. لیکن قربان جاؤں حضرت, ایک وہ بھی تھے جن کا نام ہے بلال, جو قلین پہ بیٹھ رہی, جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے. جن کو امیہ بن خلف وہ عرب کے صحرا میں لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا. اللہ آپ کو لے جائے حضرت جی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے نا, جس زور کی نماز پڑھنے جاؤ جب کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے, صحرا تو نہ جانا حضرت, راستے میں حرم شریف کی جو سڑک آتی ہے جوتی اتار کے صرف پاؤں رکھنا, آپ کو لگ پتہ جائے گا. نہ اگر چھالے پڑے تو میں جرمدار ہوں. تو کیا ہے صرف ان کے پاؤں نہیں رکھے جاتے تھے, کیا ہوتا تھا حضرت بلال کو لٹا کے آپ کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا. لیکن قربان جاؤں حضرت اس دیوانے پہ وہ پھر بھی ہاتھ دے کے نعرے مارا کرتے تھے. آج ذرا دیکھو تو صحیح حضرت ہم کتنی دور نکل رہے ہیں, مسجد کالی, لیکن حضرت ہم اس ذوق سے محروم ہیں. اس کے لیے کیا فرمایا, او انتا انداز اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا, یہ تو دیوانہ. اور کی یہ دیوانگی ہے, یہ قبلہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو حضرت کے تو علم ہے ماشاءاللہ, کیونکہ اس شعبے سے حضرت وابستہ ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے اچھے قائد تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام فرمایا میرے امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور اتنی یہ قرآن سے محبت کا اعجاز تھا۔ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا اے ابی، مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب حضرت ابی کو قرآن سنائیے۔ ہاں حضرت ابی آگے سے رو پڑے، عرض کر دیں حضور اللہ پاک نے میرا نام لے کے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ہاں یہ اللہ محبوب خود، یہ انعام ہے نا بھائی، یہ دلجوئی تھی حضرت ابی بن کعب کی قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ابی مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اے میرے محبوب ابی قرآن سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ ذرا اسے قرآن سنائیے۔ یہ اجازت اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ جس طرح قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا مسجد سی، تو مجھے وہ یاد آ گیا، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہر جلوہ گر ہوئے اور یہ پڑھ رہے تھے، حضور نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کریم سن رہے تھے۔ جب یہ پڑھ کے اٹھے نا تو دیکھا تو پیچھے جان عالم محبوب خدا کھڑے ہیں، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔